الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، پچھلی نشست میں سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات کا ترجمہ ہم نے پیش کیا اور اس کے شان نزول کے متعلق کچھ گفتگو ہمیں کرنی ہے جو پچھلے نشست میں نہیں ہو سکی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی شان نزول پر ہم گفتگو کریں گے۔ جو بات آخر میں نے بتائی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی وضاحت کی ہے۔ قرآن مجید اور اسلام، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے سیکھنے سکھانے سے اور قرآن سننے سے روکنے کے لیے کفار مکہ نے بہت ساری تدابیر کی، لیکن سب میں ناکام ہوئے۔ کبھی آپ کو شاعر کہا گیا، کبھی آپ کو مجنون کہا گیا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، طرح طرح کے القاب، لیکن کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی۔ کسی بھی تدبیر میں کفار مکہ مسلمانوں کو یا اللہ کے رسول کی مجلس اور قرآن سیکھنے سننے سے رکاوٹ نہ بن سکی۔ آخر میں جب کوئی تدبیر نہ بنی تو ایک تاجر، عرب کا، مکے کا ایک تاجر سردار، اس نے ایک نئی تدبیر اختیار کی۔ وہ روم گیا۔ روم جانے کے بعد دو اچھی قسم کی مغنیات، گانے والی لڑکیاں لے کر خریدا۔ روم کا حسن و جمال بھی معروف تھا، اور روم کے اندر بہت سارے بادشاہ گزرے ہوئے تھے، ان کے واقعات بڑے مشہور تھے۔ وہاں کی لڑکیاں بھی خوبصورت اور گانے بھی مشہور تھے۔ تو دو گانے والی لڑکیاں خریدا اس نے، اور خرید کر کے وہ مکہ مکرمہ لے کر کے آیا۔ جس وقت نبی علیہ السلام لوگوں کو قرآن سناتے، لوگوں کو میں چل پھر کر کے دعوت و تبلیغ کرتے، لوگ آپ کے پاس آتے یا کہیں اکٹھا ہو جاتے تو آپ جاتے، عین اسی موقع پر یہ مکہ مکرمہ کے دو چار چوراہے پر ان لڑکیوں کو گانے بجانے اور ڈانس کرنے کے لیے مقرر کر دیتا تھا، تاکہ لوگ اس کے گانے، ان لڑکیوں کے گانے بجانے میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے رسول تک پہنچ نہ سکیں۔ یہ اپنے تئیں سمجھ رہا تھا جتنا ٹیسٹ، جتنا مزہ ان خوبصورت لڑکیوں کے دیکھنے میں، ان کی آواز سننے میں، ان کے گانے میں جو مزہ آتا ہے، وہ محمد کے اوپر جو قرآن نازل، کیا مزہ اس میں آئے گا۔ یہ سوچ کر کے قرآن اور اسلام سے رکاوٹ روکنے کے لیے یہ دو لڑکیوں خرید کر کے لایا، اور یہی روزانہ وہ دھندا اپنا دیا، اور ان دونوں گانے والی لڑکیوں کا پروگرام سیٹ کیا جاتا، اعلان کیا جاتا، اور یہی ایک عرصے تک سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی بدبخت کا تذکرہ کیا۔ ان دونوں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ مقصد لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سبیل اللہ سے روکیں۔ یہاں یہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اب آئیں اس آیت کی تفسیر۔ لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ تو پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا دوستو، آپ اچھی طرح سے یقین کر لیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے اچھی تفسیر، اچھا علم،
اگر ہوتا ہے تو اس صحابہ کرام کا ہوتا ہے۔ دنیا کے سارے علماء کے تفسیر پر صحابہ کرام کی تفسیر کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، قرآن کی سب سے بڑی معتبر تفسیر وہ جو اللہ کے رسول نے کسی آیت کی تفسیر بیان کر دیا ہو، کس آیت کا مطلب یہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اچھی تفسیر کا مطلب ہے کہ اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیا فرمانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا مطالبہ ہے اس آیت میں اللہ کا ہم سے، اس کی سمجھ صحابہ کرام سے زیادہ کائنات میں کسی کو نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اسی لیے منتخب کیا ہے۔ اسی لیے اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، باتفاق علماء قرآن کی تفسیر، جس کو تفسیر مأثور کہا جاتا ہے، وہ اچھی تفسیر ہوگی جو اللہ کے رسول نے قرآن کی، پھر اللہ کے رسول کے صحابہ نے جو کیا، اور صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگردوں نے جو کیا، اس کو تفسیر مأثور کہا جاتا ہے۔ یعنی سنت اور آثار صحابہ کی روشنی میں یہ تفسیر، یہی تفسیر سب سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کا قول نقل کیا، یاد رکھیے گا، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تفسیر سے عدول کرنا، اس کو چھوڑ کر کے کوئی اپنی منمانی تفسیر کرنا، یہ انسان کی ضلالت و گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اور وقت کا سب سے بڑا محدث یعنی سب سے زیادہ بدعت ایجاد کرنے والا، گمراہی پھیلانے والا انسان بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آئیں اس آیت کی تفسیر لہو الحدیث سے صحابہ نے کیا مراد لیا، اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو سمجھیں کہ کہتے ہیں اکثر المفسرین، امام وحدی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں، کہتے ہیں اکثر المفسرین، تقریباً اکثر مفسرین صحابہ سے لے کر کے ہمارے زمانے تک، اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد سبحان اللہ، کہتے ہیں اکثر المفسرین علی ان المراد بلہو الحدیث الغناء، صحابہ سے لے کر کے آج ہمارے زمانے تک امام وحدی کہتے ہیں، میں نے چھان ڈالا لیکن یہی دیکھا کہ اکثر محدثین یہی کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا ہے۔ اس کا پتہ چلا مسلمانوں نے تو یہی سمجھا تھا، اب غور سے ذرا سنیں، مسلمانوں نے لہو الحدیث کا مطلب یا اس آیت کا مطلب یہی سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جہنمی قرار دے رہے ہیں وہ گانے والا ہے اور گانے کی چیزیں خریدنے اور عام کرنے والا ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اور یہ بھی یاد رکھو، مسلمانوں کا راستہ جس پر مسلمان متفق ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بڑا خطرناک بنا کیا ہے۔ سورۃ النساء، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اس کے حق واضح ہو جانے کے بعد، کتاب و سنت سامنے آ جانے کے بعد، نبی کا طریقہ واضح ہو جانے کے بعد، جس نے نبی کا طریقہ چھوڑ کر کے، کتاب و سنت کا طریقہ چھوڑ کر کے
غیر سبیل المومن، مومنوں کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کے کوئی نیا راستہ ایجاد کیا حلال حرام کا، اللہ فرماتے اس کمبخت کو ہم اسی راستے پر چلائیں گے جو مسلمین کا راستہ چھوڑ کر کے نیا راستہ پکڑا ہے، اسی پر ہم چلائیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور گھسیٹ کر کے مرنے کے بعد بدبخت کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اکثر المفسرین کا یہی قول ہے۔ اب آئیے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان القرآن ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ لہو الحدیث سے مراد الغنا، گانا ہے۔ نمبر 3، تابعین کا حوالہ نہیں، ابھی ہم صرف صحابہ کو دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم، انہوں نے بھی کہا لہو الحدیث سے مراد اصل میں یہ گانا مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرماتے هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ تُغَنِّيَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا، لہو الحدیث سے مراد وہ انسان ہے جو گانے بجانے کی چیزیں خریدتا ہے یا ایسی لڑکیوں کو خریدتا ہے جو رات دن اس کے سامنے گاتی رہیں اور وہ مزہ لیتا رہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر، یہی تقریباً تمام محدثین کا، تمام مفسرین کا ہے، اور کہتے ہیں گانے کو لہو الحدیث کیوں کہا گیا، یہ جملہ ذرا یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے گانے کا لفظ استعمال نہیں کیا، لہو الحدیث، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث کیوں کہا گیا گانے کو، یہ بھی بڑا اہم معنی ہے۔ اس کی وجہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُلْهِي عَن ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، یہ گانے کو اللہ نے لہو الحدیث اس لیے کیا کہ اصل مقصد انسان کی زندگی کا ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، دین سیکھنا، شریعت کی پابندی کرنا، اصل مقصد تو ہے ذکر اذکار کرنا۔ لیکن گانے بجانے والی چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گانے کو لہو الحدیث قرار دیا ہے۔ دوستو، یہ سارے اقوال اپنے سامنے موجود ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا، ہم نے، ابو صحابہ کہتے ہیں سألت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ ملاقات کر کے پوچھا، اللہ اکبر، ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ڈائریکٹ ملاقات کی اور پوچھا کہ عبداللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ اکبر، واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغناء يرددها 3 مرات، واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغناء، واللہ الذی لا الہ غیرہ هو الغناء۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور 3 مرتبہ کہتے میں نے تو پوچھا کہ لہو الحدیث کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم
جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ قسم کھائی، کہا اس سے مراد الغنا، گانا بجانا ہے۔ تو دوستو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات اپنی مسلم کے اندر اپنے مستدرک کے اندر نقل کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی تفسیر۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں کہا کہ مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، کتنے صحابی گزر گئے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب سے بسند صحیح منقول ہے، کسی نے پوچھا عبداللہ لہو الحدیث، آپ تو عمر فاروق کے بیٹے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، آپ سے زیادہ قرآن کی تفسیر کون جاتا ہوگا، آپ بتائیے کہ لہو الحدیث کا کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد هو الغنا، وہ گانا بجانا ہے۔ جب صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہے، تو اب ایک بات اور نقل کر کے میں آپ کے سامنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ 3 بڑے صحابی، عباد علیہ ثلاثہ آپ کہیں، عباد علیہ ثلاثہ، اور یہ تینوں صحابی جس پر اتفاق کر لیں، اس سے بڑی دلیل اہل علم کر دی کوئی اور نہیں ہوتی۔ ایک عبداللہ بن عباس، دوسرے عبداللہ بن مسعود، نمبر 3 عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان تینوں نے باتفاق یہی کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، میوزک ہے، گنا ہے، گانے والے مرد اور گانے والی لڑکیاں ہیں۔ اب وہ چاہے ٹی وی کی شکل میں ہو، یا سنیما کی شکل میں ہو، یا اسٹیج کی شکل میں ہو، تقریباً سب کا حکم ایک ہی ہے، لہو الحدیث۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی دوستو، وہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں لِيَعْلَمَ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ ان تفسیر الصحابی الذي شهد الوحی والتنزیل عند الشیخین حدیث مسند، حدیث مسند۔ کسی بھی عالم سے جا کر کے پڑھواؤ، یہ کتاب عام ہے بالکل۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے لوگو یاد رکھنا، کسی قرآنی آیت کی تفسیر اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی آیت کی تفسیر کریں، صحابہ کون ہیں؟ امام حاکم کہتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کی مجلس میں ہیں، جبرائیل امین وحی لے کر کے قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، اور نہیں کہ 1400 سال کے بعد اسکالر پیدا ہوا ہے۔ 1400 سال والا اسکالر، اس سے کہیں زیادہ سمجھ ان کی ہے جنہوں نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، نبی سے سنا، نبی کے پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہتے لِيَعْلَمَ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ ان تفسیر الصحابی الذي شہد الوحی والتنزیل، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی کی مجلس میں نبی پر وحی نازل ہوتے ہوئے، قرآن نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول پر جبرائیل امین وحی لے کر کے وحی نازل ہو رہی ہے، ان صحابہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے، یہ صحابہ جو ہیں ان کی تفسیر امام بخاری اور مسلم اور اہل علم کے نزدیک ایک حدیث مرفوع کا حکم رکھتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کیوں؟ اپنی طرف سے رہی، نبی کی مجلس میں جو کچھ دیکھا اس کو وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حدیث مرفوع کا حکم ہے۔
اسی لیے میں سمجھتا ہوں اتنے آثار کے ہوتے ہوئے اب کسی اور کے قول کو پیش کرنے کی یا سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ دوستو یہ تو صورت لقمان کی آیت لہو الحدیث پر بات چل رہی تھی، بڑی گفتگو ہے، ہم نے چند باتیں کہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اہل علم نے جو اور قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے ان کو ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔